اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد انصاری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریان۔ آپ سبھی کو ہمارے چینل پر ایک بار پھر سے دل سے خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، آج کی جو ہمارے اس ویڈیو کا مین عنوان ہے وہ ہے چوری کی مروجہ صورتیں، یعنی کہ کئی ایسی صورتیں میں اس ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا جو کہ چوری سے متعلق ہے۔ اب دیکھیں، چوری اور غصب کی جو مختلف صورتیں ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہیں، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے اور بظاہر مہذب افراد بھی ان میں شامل ہیں۔ اب اس کے مثال کے طور پر دیتے ہیں کہ کئی ایسی مروجہ صورتیں جو ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے کہ ایک ٹیلی فون ایکسچینج کے کسی ملازم سے دوستی لگا لی، اور دوسرے شہروں میں فون پر مفت بات چیت نہ صرف یہ کوئی ایپ جو ہے نہیں سمجھی جاتی، بلکہ اسے اپنے وسیع تعلقات کا ثبوت قرار دیا جاتا ہے اور فخریہ طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ حالانکہ کیا ہے کہ یہ ایک گھٹیا قسم درجے کی جو ہے وہ چوری ہے۔ اس کے گناہ جو ہیں وہ عظیم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مطلب دوستی ہی ایسی لگائی ہے، اور اس لگانے کے بعد کیا ہے کہ اب اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس طرح کا، وہ اس کو فخریہ طور پر اس کو ایسا کام کرتے ہیں۔ تو کیا ہے، اگر دوسرے شہروں میں مفت بات کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے کہ ایک دوستی جو ہے آپ نے اسی صورت پہ لگائی تاکہ آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، اپنی مطلب نکال سکیں، اور نہ بھی اب اس کو کوئی ایپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ اس کو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے ایک اچھا تعلقات ہے، اچھے تعلقات ہیں، اور آپ اس سے جو ہے اس طرح کے کام نکال رہے ہیں۔ تو یہ ایک عظیم گناہ ہونے میں اس میں کسی قسم کا کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ پھر ہے کہ جیسے بجلی کے سرکاری کھمبے سے کنیکشن لے کر مفت بجلی کا استعمال کی چوری بھی ایک قسم ہے، اور یہ تو آج کل بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے کہ ربیع الاول آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ لائٹیں ہیں جل رہی ہیں، سجاوٹ ہو رہی ہے، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے جو بجلی کون اپنے گھر سے دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ کھمبوں سے جو ہے وہ بجلی سے جو ہے اپنے لائٹوں کو، یا جو گلی ہے چوراہا ہے ان کو جو ہے روشن کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا کیا فائدہ ہے تو وہ چوری کی ہی بجلی، نہ اپنے کھمبے سے لیا، نہ آپ نے سوچا اس بارے میں کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اس چیز کو آپ دیکھیں کہ یہ بھی جو ہے وہ چوری کے ایک زمرے میں آتا ہے۔ یہ گناہ بھی جو ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کیا جاتا ہے، اور اس کو کوئی آپ دیکھیں کہ اس پہ کوئی ایسا جو ہے ان پہ وہ اس بارے میں نہیں سوچتے کہ ہم یہ اصل میں گناہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی چیز عارضی استعمال کے لیے ادھار لی گئی ہو اور وعدہ کر لیا گیا ہو کہ فلاں وقت لوٹا دی جائے گی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب وقت پر لوٹانے کے بجائے اسے کسی عذر کے بغیر اپنے استعمال میں ہی باقی رکھا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ سے نے کسی سے کوئی بھی چیز لی ہے کہ یہ 10 دن کے لیے لیا ہے، مثال ہے، اور تو آپ 10 دن کے اندر آپ اس کو واپس نہیں کرتے، آپ اپنے استعمال میں ہی رکھتے ہیں، تو ایک قسم کی وعدہ خلافی ہو جاتی ہے، اور اس کا گناہ بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اگر مقررہ وقت کے بعد اس کے استعمال پر دل سے راضی نہ ہو تو غصب کا گناہ بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی جو ہے چوری ہے، لیکن کوئی سوچتا نہیں اس بارے میں۔ اسی طرح جو ہے سیم یہی سچویشن ہوتی ہے قرض کا ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ سے نے کسی سے قرض لیا، اور آپ نے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اس کو مقررہ تاریخ دی تھی کہ بھائی میں فلاں تاریخ کو آپ کا یہ قرض واپس کر دوں گا، لیکن کیا ہے کہ جب وہ وقت آتا ہے تو وہ آپ اس کو لوٹاتے نہیں ہیں۔ اور یہاں پر تو آج کل ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ تو بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا ملنا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ مجھ سے قرض واپس نہ لے لیں۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی جو چوری کے ذمہ ہے۔ دیکھیں آپ نے وعدہ کیا اور آپ نے وقت آنے پر آپ نے قرضہ نہیں لوٹایا، تو آپ نے اس کی وعدے کی خلافی کی، اور یہاں پہ کیا ہے کہ دیکھیں واپس نہیں کرتے، تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو وعدہ خلافی اور غضب دونوں گناہوں کا اس میں مشبوہ ہوتا ہے۔ ہاں، قرض اگر واپسی نہیں کر سکتے ٹائم سے، تو آپ کوئی شدید عذر آ گیا ہے، یعنی آپ کے پاس پیسے اکٹھے نہیں ہوئے، یا آپ کا کوئی اور آپ کو ایسی پرابلم آ گئی ہے، کوئی ایسا ایشو ہو گیا ہے، اس صورت میں کیا کریں کہ آپ کا جو قرض خواہ ہے آپ اس سے ریکویسٹ کریں، التجا کریں کہ میں وقت پہ جو ہے وہ نہیں لوٹا پایا، مجھے تھوڑی سی مہلت عطا کر دے دیں۔ اگر تو وہ آپ کو مہلت دیتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے، ادروائز تو آپ کو قرض تو واپس اس کو کرنا ہی ہے۔ اور قرض خواہ کے لیے
اگر وہ اپنے قرض دار کو جو ہے کچھ مہلت دے دیتا ہے تو اس کو اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کو اس کا پر بہت زیادہ اس کو اجر ملتا ہے۔ تو آپ نے جس وعدے پر اگر کسی سے قرض لیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو مقررہ تاریخ پر یا جب آپ نے وعدہ کیا ہے وہ اس کو اس ٹائم لوٹا دے۔ اگر نہ لوٹا سکے تو اس سے پھر بھی اس سے ملے، اس سے بات چیت کرے، اس سے مہلت لے، اور قرض خواہ بھی جو ہے اس پہ مطلب اس سے کا بھی جو اس نے سلوک تھوڑا اس کو اپنا کے رکھے، اس سے بھی مہلت دے سکتا ہے تو اس سے چاہیے کہ وہ مہلت دے۔ تو اگر آپ نہیں کریں گے اس طرح وعدہ خلافی کریں گے اور غصب دونوں کریں گے تو کیا ہوگا کہ دونوں جو ہیں گناہ میں آپ شمار ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، تو یہ بھی چوری کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی مکان یا زمین یا دکان ایک خاص وقت کے لیے کرائے پر لی گئی تو کیا ہے کہ وقت گزر جانے کے بعد مالک کی اجازت کے بغیر اسے اپنے استعمال میں رکھنا بھی اس کے جو وعدہ خلافی اور غصب دونوں اس میں جو ہے یہ داخل ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ ایک کرایہ دار ہیں، ایک کرایہ پہ آپ نے کوئی چیز لے لی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا جو ہے ایک ٹائم ٹیلیور جو اس کا وقت ہے وہ پورا ہو گیا ہے جتنے عرصے کے لیے آپ نے لی تھی، تو اس پر کیا ہے کہ آپ بغیر اس کی اجازت کے آپ مزید اس میں نہیں رہ سکتے۔ اس کے لیے آپ کو مالک مکان سے اجازت طلب کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ اجازت دیں تب آپ استعمال کر سکتے ہیں، اگر وہ نہیں دیں تو پھر آپ بغیر اجازت اس کے استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ کیا ہوگا اس طرح وعدہ خلافی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بک سٹال والوں کی ہم بات کرتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ وہاں پہ بک سٹال ایسی دکان ہوتی ہے، یہاں پہ بہت ساری کتابیں، رسالے، اخبارات وغیرہ جو ہے رکھے جاتے ہیں، وہ ان کا مقصد ان کا بیچنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو جو پسند ہو وہ چیز خرید سکے۔ اب یہاں کے پسند کے تعین کے لیے جو ہے ان کی معمولی ورق گردانی بھی جو ہے عام طور پہ اس کی اجازت ہوتی ہے، مطلب آپ اس کتاب کو آپ چیک کر سکتے ہیں، جیسے اس کا ٹائٹل ہے، اس میں فہرست وغیرہ ہیں یا اس کے کچھ پیجز جو ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہاں پہ بک سٹال پہ کھڑے ہو کر جو ہے کتاب اخبارات کا باقاعدہ اس کا مطالعہ شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ خریدنے کی غرض سے آئے ہی نہ ہو، آپ جیسے اپنی مطلب کی جو معلومات ہیں وہ حاصل کرنے آئے ہو، یعنی اخبار ہے، اخبار آپ نے پڑھ لیا اور دوبارہ اس کو ویسے ہی رکھ دیا، اس میں یہ کہ آپ کی کوئی بھی خریدنے کی نیت نہ ہو تو بھی کیا ہوگا کہ جو اس کا کس میں آئے گا کہ چوری میں قسم کا آئے گا کہ آپ کا اس کا غاصبانہ استعمال ہے اور جس کی کیا ہے کہ ایک شرعن اجازت نہیں ہے۔ تو لہٰذا دیکھیں بک سٹال والا محنت کرتا ہے، اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے دکان پہ رکھتا ہے، اب آپ جائیں اب وہاں پہ دیکھ کر اس کو وہیں پہ استعمال کر کے اس کو دوبارہ ہی رکھائیں، تو پھر یہ آپ خود سوچیں کہ اگر یہ چیز آپ نہیں پسند کریں گے تو وہ کیسے پسند کرے گا۔ تو لہٰذا یہ جو ہے چوری کی کچھ صورتیں جو ہیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کے علاوہ بھی جو ہے کئی ایسی مروجہ صورتیں ہوتی ہیں جو کہ چوری کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو باقی یہ کہ آج کی اس ویڈیو میں جتنا تھا میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ اصل میں کیا ہے، تو باقی آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو یہ پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمیں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں اب آپ سے ایک نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لیکن جانے سے پہلے وہ التماس کے چینل کو ہمارے ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ تو ہوگی آپ سے نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعا میں ہمیں یاد رکھے گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔